نحمدہ نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ سلام کو عام کرو اور لوگوں کو کھانا کھلاؤ، یہ بہترین عمل ہے۔ یعنی سلام سب کو کرو، چاہے کوئی جاننے والا ہو یا نہ جاننے والا ہو، سب کو سلام کرو اور لوگوں کو کھانا کھلاؤ، کہ یہ بہترین عمل ہے۔ اور ارشاد باری تعالی ہے سورہ دہر میں، اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے سورہ دہر میں، وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا انما نطعمکم لوجہ اللہ لا نرید منکم جزاء ولا شکورا، جس کا ترجمہ ہے، اور باوجود یہ کہ خود ان کو طعام کی خواہش ہو اور حاجت مندوں، فقیروں، یتیموں اور قیدیوں کو کھانا کھلاتے ہیں، اور کہتے ہیں خالص خدا کے لیے کھلاتے ہیں، نہ تم سے عوض کے خواستگار ہیں، اور نہ نحمدہ نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، کوئی بھی آپ کو پریشانی ہو، تنگ دستی ہو، رزق کی تنگی ہو یا مال و دولت کی تنگ دستی ہو، آپ کے ہر مسئلے کا حل قرآن پاک میں موجود ہے۔ اپنے ہر مسئلے کا حل قرآن پاک میں تلاش کیا کریں، اور اگر آپ خود نہیں کر سکتے یا کرنا نہیں چاہتے تو علماء حضرات کے پاس جایا کریں، دین والے لوگوں کے پاس جایا کریں، دیندار لوگوں کے پاس جایا کریں، اور ان کو جا کے بتائیں کہ حضرت مجھے یہ پریشانی ہے، اس کا مجھے حل بتائیں قرآن اور حدیث کی روشنی میں۔ پھر وہ آپ کو کوئی دعا پڑھنے کے لیے بتائیں گے، کوئی سورت پڑھنے کے لیے بتائیں گے، کوئی آیت پڑھنے کے لیے بتائیں گے، جس سے آپ کا مسئلہ جو ہے وہ حل ہو جائے گا قرآن کی برکت سے، اور آخرت کی ہمیشہ ہمیشہ رہنے والی زندگی جو ہے وہ بھی ہمارا کریم رب سنوار دے گا قرآن کی برکت سے۔ قرآن کو پڑھا کریں، بالترتیب پڑھا کریں، شروع سے لے کے آخر تک پڑھا کریں۔ یہ نہ کریں کہ جو آپ کے مطلب کی چیز ہے وہ پڑھ لی اور باقی چھوڑ دیا، نہیں، ترتیب سے پڑھا کریں، شروع سے لے کر آخر تک پڑھا کریں، اور ادھر ادھر نہ بھٹکا کریں۔ یہ جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں روڈوں پہ، جو بہروپیے، جن کے پاس جاتے ہیں آپ تو کہتے ہیں جی آپ کا کام 1 منٹ میں ہو جائے گا، اتنے پیسے لگیں گے۔ آپ اپنے پیسے بھی ضائع کرتے ہیں اور ایمان کا بیڑا غرق بھی کرتے ہیں۔ ان کو خود کچھ پتہ نہیں ہے، ان کو خود کچھ علم نہیں ہے، ان سے نماز پوچھ لیں وہ نہیں آتی، ان کو دعائے قنوت سن لیں ان سے وہ نہیں آتی۔ اس لیے علم والے لوگوں کے پاس جایا کریں، علماء حضرات کے پاس جایا کریں، اور ان کو اپنے مسائل بتایا کریں، اور علماء کی عزت کیا کریں، ان کا احترام کیا کریں۔ سورہ اعلیٰ کی آیات کی فضیلت،
سبح اسما سے لے کر یخفا تک آیت نمبر 1 سے 7 تک سورۃ اعلیٰ جو شخص ان آیتوں کو بعد نماز عشاء 41 مرتبہ پڑھے گا اللہ تعالیٰ اس کو سیدھے راستے پر چلائیں گے۔ وَنُيَسِّرُكَ سے لے کر وَلَا يَحْيَا تک آیت نمبر 8 سے 13 تک سورۃ اعلیٰ جو شخص ان آیتوں کو بعد نماز عشاء 41 مرتبہ پڑھے گا اللہ تعالیٰ اس کو جہنم سے بچائیں گے۔ قد سے لے کر موسیٰ تک ابراہیم و موسیٰ تک آیت نمبر 14 سے 19 تک جو شخص ان آیتوں کو بعد نماز عشاء 41 مرتبہ پڑھے گا وہ آخرت والی زندگی کی محنت کرنے والا بن جائے گا۔ سورہ غاشیہ حل سے لے کر جاریہ تک آیت نمبر 1 سے 12 تک سورۃ الغاشیہ جو شخص ان آیتوں کو بعد نماز عشاء 41 مرتبہ پڑھے گا اللہ تعالیٰ اس کو ایسے اعمال کرنے والا بنائیں گے جس سے وہ جہنم سے بچ جائے گا اور جنت میں جانے والا بن جائے گا۔ فیہا سے لے کر حسابہم تک فیہا سے لے کر حسابہم تک آیت نمبر 13 سے 26 تک سورۃ الغاشیہ جو شخص ان آیتوں کو بعد نماز عشاء 21 مرتبہ پڑھے گا اللہ تعالیٰ اس کو جناب رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنتوں پر چلنے کی توفیق عطا فرمائیں گے۔ محترم ناظرین، آپ سے ایک گزارش کرنا چاہوں گا، ہمارے ہاں الحمدللہ دن کے ٹائم ایک فری دسترخوان چلایا جاتا ہے جس میں آ کر کوئی بھی فری کھانا کھا سکتا ہے، بلا معاوضہ کھانا کھا سکتا ہے، فری آف کاسٹ کھانا کھا سکتا ہے۔ تو ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ سلام کو عام کرو اور لوگوں کو کھانا کھلاؤ، یعنی کوئی جانتا ہو یا آپ کو نہ جانتا ہو سب کو سلام کرو اور لوگوں کو کھانا کھلاؤ۔ کھانا کھلانا اللہ کا بہت پسندیدہ عمل ہے، تو میں چاہوں گا آپ بھی اس میں اپنا حصہ ڈالیں، آپ بھی اس میں حصے دار بنیں۔ اور نیچے ڈسکرپشن میں میرا واٹس ایپ نمبر موجود ہے، اس پہ رابطہ کر کے آپ اس کا طریقہ کار پوچھ سکتے ہیں کہ کیسے آپ حصے دار بن سکتے ہیں۔ کوئی چاول دے جائے، کوئی آئل دے جائے، کوئی چنے دے جائے، ایسے جو بھی کسی کو کوئی توفیق ہو وہ اپنا حصہ ڈال سکتا ہے۔ اللہ ہم سب کو نیک کاموں کی توفیق عطا فرمائے۔ سورہ فجر والفجر سے لے کر فی الفساد تک آیت نمبر 1 سے 12 تک سورہ فجر جو شخص ان آیتوں کو بعد نماز عشاء 21 مرتبہ پڑھے گا اللہ تعالیٰ اس کو اپنا فرما بردار بنائیں گے اور اس کے سارے کام بنا دیں گے۔ وَصَبَّا سے لے کر دکن دکا تک آیت نمبر 13 سے 21 تک سورہ فجر جو شخص ان آیتوں کو بعد نماز عشاء 21 مرتبہ پڑھے گا اللہ تعالیٰ اس کو فاقوں سے بچائیں گے اور اس کی ہر ضرورت پوری کریں گے۔ وجاء سے لے کر جنتی تک آیت نمبر 22 سے 30 تک سورہ الفجر جو شخص ان آیتوں کو بعد نماز عشاء 21 مرتبہ پڑھے گا اللہ تعالیٰ اس کو اپنا اطاعت گزار بنائیں گے اور اس کی مدد فرمائیں گے۔ سورۃ البلد لا اقسم سے لے کر مل عقبہ آیت نمبر 1 سے 14 تک سورۃ البلد جو شخص ان آیتوں کو بعد نماز مغرب 41 مرتبہ پڑھے گا اللہ تعالیٰ اس کو غنی فرمائیں گے، اس کو زیادہ سے زیادہ اپنے راستے میں خرچ کرنے والا بنائیں گے۔ وقت سے لے کر نار مؤصدہ تک آیت نمبر 8 سے 13 تک سورۃ البلد جو شخص ان آیتوں کو بعد نماز عشاء 11 مرتبہ پڑھے گا اللہ تعالیٰ اس پر خاص رحمت فرمائیں گے اور وہ صحیح راستے پر چلنے والا بن جائے گا۔
سورہ شمس آیت نمبر 1 سے 9 تک سورہ شمس، جو شخص ان آیتوں کو بعض نماز مغرب 41 مرتبہ پڑھے گا، اللہ تعالیٰ اس کو پرہیزگار بنا دیں گے اور اس سے دین کی عالی محنت کا کام لیں گے۔ وقد سے لے کر عقباہا تک آیت نمبر 10 سے 15 تک سورہ شمس، جو شخص ان آیتوں کو بعض نماز عشاء 31 مرتبہ پڑھے گا، اللہ تعالیٰ اس کو شرک سے بچائیں گے اور اس کو اپنا فرما بردار بندہ بنائیں گے۔ محترم ناظرین، آپ کو جو بھی پریشانی ہو اپنے قرآن میں پاک میں تلاش کیا کریں، ادھر ادھر لوگوں کے پاس نہ بھٹکا کریں، نہ اپنی جمع پونجی ضائع کریں، دیندار لوگوں کے پاس جایا کریں، دیندار لوگوں سے دین سیکھا کریں، علماء کے پاس جایا کریں اور ان کو اپنی مشکلات بتایا کریں، پھر وہ آپ کو پڑھنے کے لیے بتائیں گے، کوئی دعا بتائیں، سورت بتائیں، آیت بتائیں تو وہ پڑھیں، اس سے آپ کو دین اور دنیا کی بھلائی نصیب ہوگی۔ لوگوں کے پاس جا کے اپنی جمع پونجی ضائع نہ کیا کریں، یہ جو بہروپیے بیٹھے ہوئے ہیں ان کے پاس نہ جایا کریں، اور قرآن کو بالترتیب پڑھا کریں، شروع سے لے کر آخر تک پڑھا کریں۔ ایسا ہرگز نہ کریں کہ جو چیز آپ کے مطلب کی ہو وہ پڑھ لی اور باقی چھوڑ دی۔ جو ہم نے پڑھا، جو ہم نے سنا، اللہ ہمیں اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔